کائنات جملہ ذرے کوئی روح نہ کلی رب کائنات جملہ ذرے کوئی روح نہ کلی رب ہر نفس قسم رب کا قربان محبوبہ ازل کربت ہر دم درب دا علم اشمار ویدی تکرار پدے تعظیم یا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين علم و عرفان فاضل دینی و روحانی مرکز جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام پیران طریق بالخصوص استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا امیر و سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تشریف فرما سارے رحم کی رونق معزز و محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا اور یہاں پر جتنے بھی شیطان رسول مسلح کے علماء و مشاہد تشریف رکھتے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ انتہائی مختصر وقت میں صرف جناب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عنایت علی شاہ صاحب آپ نے خصوصی شفقت اور مہربانی کر کے مجھے بھی خیبر پختونخوا سے یہاں پہ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے کچھ بولنے کی آپ یقیناً یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر عنایت ہے کہ آج ہم اتنی رونق اور پرکیف لمحات میں دین اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اس دور فتن میں اکٹھے ہوئے ہیں صرف ایک بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ الحمدللہ یہ جتنی رونقیں ہیں ہمیں اگر ایمان کی دولت ملی اسلام کی دولت ملی ہمیں اگر خیر الامم کی لقب سے نوازا گیا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا نحن الآخرون السابقون عام طور پر اصول یہ ہوتا ہے جو کوئی بندہ آ جاتا ہے دیر اس کا نمبر بھی دیر سے آ جاتا ہے مگر اپنے کریم آقا کی صدقے اور طفیل ہم آئے تو سب سے آخر ہم سب سے آخر میں آئے ہمارے سے پہلے جتنی بھی امتی جتنی بھی امم ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو کتابیں مل چکی ان کو شریعتیں مل چکی وہ ہم سے پہلے گزر گئے مگر دنیا کی اصول کی طرح نہیں کہ ہم قطار میں لگ کر آخر میں انتظار کریں گے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ میرے طفیل اور میرے سب کا ہوگا نحن الآخرون السابقون امام حاکم مستدرک شریف سے روایت نقل کرتے ہیں میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی اور جب تک میں داخل نہیں ہوگا کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ سارے رحمتیں یہ سارے عزتیں اور ہمیں جو قرآن عظیم الشان یہ معجز کلام کی دولت ملی سب میرے کریم آقا کی طفیل اور اس لیے تو میرے امام
میرے امام اہل سنت ماہی شرک و بدعت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور میرے جد امجد عاشق رسول الحاج محمد امین بابا جی نے پشتوں میں فرمایا یا رسول اللہ صاف شان دل بر پیدا کو جہان نشو، حوثوک کی چستا مخت حیران نشو، اور چاچستا درگدائے لذت معلوم کرو، مائل بیا پبات شاہد جہان نشو، فضلتی میں خار ساد کسے مانشو، جام ظلم مائل پبل گلستان نشو، اور ظلفین شوق سماز سے وعدے، چپا مثل سا یوسف دکنان نشو، اور شیطان اسمت تیار حسن تکیگی، وارد ذکر سوال زمان پا بیان نشو، دا محمد امین حلق لمن شاہ، چتر یوم اختد زلزل قربان نشو۔ میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں رشتوں میں تو طویل بھی کر سکتا ہوں جتنا مجھے کوئی کہہ سکے، اور الحمدللہ جب آپ جیسے لوگوں جو عشق و محبت اور اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر جمع ہو، ان کے سامنے زبان جو بھی ہو سب کو پتا ہے جذبات اور احساسات تو سب کے ایک ہے، بات تو صرف ایک ذات کی کرنی ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھتا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر جو میں پشتوں میں نے اشعار پڑھے، آپ یقین کرے ہماری تو تاریخ ہے، جس طرح غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہادت سے ایک دن پہلے آپ نے فرمایا مناشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروان اجابازم ازنار میں اندیشم، جس طرح کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس طرح میرے جد امجد نے یہی آپ کے راولپنڈی کی جیل میں اور گجرات کی جیل میں 3 مہینے جب آپ کو پھانسی کی سزا سنائے گئے تو بھی آپ نے تقیدار پکارا مستاز عشق جرم مجنی لاغا واجدنن سر کرا پور تک دیوال بار تراشا جدنن مستاز عشق سے ازل نفگردن راولے ددار سر دفا سزا زما سزا جدنن او یا رسول اللہ استاز عشق پت میں وجنی سزا غادا سر راپور تک عجب تماشادا والقصور میں نماز نبی قسم دے جس کا میرا زما جملہ مقتعادا زہم وقیم چلتان قربانی شم دا ازل نلے راوڑے لاسا دادا اور ہر ساتھ میں روح ہزار ذرتا زارے دے لتا وقتر میں منشادا فرما گئے یا رسول اللہ مجھے آپ پیش کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، مگر میں اس سے کرنے والا نہیں کہ میری تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ ہائی کاش صرف ایک ہی جان ہے، صرف ایک ہی جان ہے جنہیں قربانی کا وقت آپ پہنچا ہے۔ تمنا یہی ہے کہ ہائی کاش میرے ہر سانس کے بدلے، میرے زندگی کے ہر سیکنڈ کے بدلے مجھے ہزاروں جانیں مل جاتی، اور یا رسول اللہ وہ ایک جان میں آپ کے عشق و محبت میں آپ کے قدموں میں آپ کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کر دیتا۔ اس لیے آج کے اس عظیم اجتماع میں میں اس عظیم اجتماع میں آخری بات اس پہ ختم کروں گا کہ جب یہ رونقیں اور یہ سارے بہارے میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے تو ہم بھی آئیے اپنے اسلاف اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چل کے
اپنے کریم آقا کی عزت و ناموز کی خاطر میدان میں نکلے اور باطل کو بتا دے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں میں کھائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے قتیلت کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت بھی لیں گے۔ اس لیے آپ میرے طرف دیکھیے، یہ ڈرون تو آتا جاتا ہے، آپ میرے طرف جب یہاں پہ علماء تقریر کر رہے ہیں آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ یہ یقیناً ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموز کی خاطر ہم اسی پلیٹ فارم سے کہ الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اکثر پنجاب کے عوام میں، علماء میں اور مشائخ میں یہ بات اکثر کے ذہن میں ہے کہ وہاں خیبر پختونخوا میں سنیت نہیں ہے، وہاں پر سب بدعقیدگی ہے، کفر و الحاد ہے اور بدعقیدگی کا زور ہے۔ یقیناً بدعقیدگی ہے، مگر الحمدللہ جب غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تخت دار پر میرے کریم آقا سے وفا کی خاطر جو نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، الحمدللہ اسی نعرے کی برکت سے اور حضور استاد العلماء امیر المجاہدین ہمارے دلوں کے دھڑکن قائد اہل سنت اور چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کے قیادت میں، آپ کے ولولانگیز قیادت میں اور آپ کے اخلاص میں اور آپ کے جدوجہد میں اور خدا کی قسم خیبر پختونخوا کے سنیوں میں بھی وہ جذبہ دوبارہ پیدا کیا ہے کہ اب وہ وقت نہیں جو جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے کہ وہاں پر بدعقیدگی کا زور ہے۔ خدا کی قسم جس سمت سے آپ جائیے، ملتان جائیے، پشاور جائیے، خیبر جائیے، محمد اجن سے جائیے، اب شور بدعقیدگی کا نہیں، الحمدللہ ان فقیروں کی روحیت وہاں پر لبیک یا رسول اللہ۔ آخر میں کیونکہ میں نے جب اس پنڈال کو دیکھا ہمارے برادر محترم جناب سید السادات جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب اور آپ کی والد گرامی اور جملہ معاونین، ابھی ہم نے مکنات کا مدرسہ وہیں سے ہو کر آئے، مجھے رشک آیا الحمدللہ جو خدمت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں اور مدارس جو کہ ہماری بنیاد ہے، اساس ہے، اور الحمدللہ ہمارے وہ مدارس ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کا محافظ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے سے وہ بندہ فارغ نہیں ہوتا جو فارغ ہو کے وہ بخاری کو صرف اس لیے کھولنے کو کہاں سے ثابت کروں گا کہ میرے کریم آقا کے پاس صلاحیت اللہ بغیب نہیں تھا، آپ کو اختیارات نہیں دیے گئے کہ نہیں۔ جب یہاں سے کوئی بندہ فارغ ہو جاتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود، وہ حضرت ابو ہریرہ، وہ سیدنا عمر فاروق، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جانشین بن جاتا ہے، اور وہ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جانشین بن جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ یقیناً ڈیوٹی بنتی ہے اور ہم جتنی بھی ہمارے مدارس ہیں یقیناً ان مدارس کو کامیاب بنانا، ان میں اپنے لڑکوں کو علم دین کے حصول کے لیے بٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں اس بڑے مجمع میں صرف آپ کو جھلک دکھانے کے لیے خیبر پختونخوا میں الحمدللہ سنی بیدار ہو چکے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گستاخ اپنے بستر گول کر دے، اب رات انشاءاللہ سنیوں کا آئے گا اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں کہ ہر گوشے دنیا کے ہر گوشے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ اس لیے 20 اپریل کو چرسگہ میں تاریخ ساز فقید المثال لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سب کو
آپ سب کو میری طرف سے اور قبلہ امیر المجاہدین کی طرف سے خصوصی دعوت ہے انشاءاللہ تعالی اس تاریخ 7 لبیک یا رسول اللہ کانفرنس 20 اپریل بروز جمعرات شب جمعہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو جتنے بھی قریب کے دوست احباب ہیں وہ ضرور تشریف لے آئیں انشاءاللہ آپ کی روح کو تسکین ہوگی اللہ کریم اس مدرسے کو شاد و آباد قائم و دائم دائم رکھے اور تا ابد ان کو وہ کامیابی عطا کرے کہ وہ کسی کے وقت گمان میں بھی نہ ہو اور اللہ کریم حضور قبلہ شیخ الحدیث تفسیر علامہ ضیاء الحق شاہ صاحب کو لمبی عمر اور حقوق کا سایہ مبارک ہمارے سروں پہ دراز فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم